لوگ تو کتنی ہڑپ جاتے ہیں اور انہیں احساس شرمندگی اور احساس ندامت تک نہیں ہوتا. یار اس دن جب قبر میں جاؤ گے تو کیا سوالات کے جوابات دو گے؟ میدان محشر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اے زمینوں کو ہڑپنے والوں، اپنے بھائیوں کے حقوق دبانے والوں، اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے والوں، حضور کا فرمان سنو. حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ظلمن کسی کا ایک بالشت بھر زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے. اس دن کیا حالت ہوگی غور کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ سے عرض کروں کہ جب کوئی انسان کسی کی چھین کر لوٹ کر ایک قطرہ برابر بھی چیز کھاتا ہے، قطرہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بوند کھاتا ہے، تو حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 40 دن کی نمازیں اس کی، 40 دن کی عبادتیں اس کی آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اولاً تو یہ کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے اور اگر پھر پڑھ بھی لیں اور ذرہ برابر بھی کسی کا حق مارا ہو اور خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو پھر ہماری حالت کیا ہوگی. اس لیے اپنی حلق اور اپنے جو ہے زبان کے نیچے اسی لقمے کو اتارے جو حلال اور جائز ہو، حلال اور جائز ہو. اس لیے کہ اگر اپنی اولاد کو ناجائز حرام لقمے کھلائے ہیں نا، وہ آپ کو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا. آپ کہو کہ دنیا میں روپے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مجرم بھی ہیں اور روپیہ بہت ہے ہمارے پاس. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم جا کر ہے نا خود ایسے بری ہو جاتے ہیں روپے کی بنیاد پر، گویا کہ ہم نے کوئی ظلم، زیادتی یا گناہ کیا ہی نہیں ہے. یار دنیا میں پیسہ چل سکتا ہے، طاقت چل سکتی ہے، یہ سورس چل سکتے ہیں، بڑے بڑے عہدے کام آ سکتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. قیامت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو مصطفیٰ کی وفاداری کام آئے گی. حضور فرماتے ہیں ان العبد ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا تو کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، نماز کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ پڑھیں گے نماز؟ کہیے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کیجئے. یہ کربلا والوں کا مہینہ، یوں تو ہر مہینہ ہر وقت کربلا والوں کا ہے. کربلا کی سرزمین پر اپنی اولاد کی قربانی دے کر تمام وقت حسینی بنا گئے. حسین تو ہر لمحہ حسین، ہر وقت حسین ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس ماہ محرم الحرام میں کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا جب میرے حسین کی گردن ان کے جسم سے جدا ہوئی تھی نا تو وہ بھی سجدے کی حالت تھی. پھر حسین کرنے والا اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہ پیدا کر سکا تو زبانی حسینی تو ہو سکتا ہے لیکن یقینی طور پر قلبی حسینی، عملی حسینی نہیں ہو سکتا. آپ نے سنا ہوگا میرے حسین کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا، بلند کیا گیا تو سر حسین جسم سے الگ تھا لیکن قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی. کتنے بزرگوں کی حالت ہمارے یہ ہے کہ پوری زندگی سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پر گزر جاتی ہے، انہیں تیسری سورت تک نہیں یاد ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اگر یاد بھی ہو تو قرات کا پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اگر ان کی سن لی جائے تو اللہ اکبر نمازوں کی گارنٹی کا کوئی معاملہ نہیں. اس لیے حسین نے تو ان کی گردن جدا ہو گئی تب بھی قرآن پڑھا. ہم کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان تک بھی آواز جاتی ہوگی. اپنے گھروں میں حسینی کردار کو پیدا کریں، کنیزان فاطمہ بن جائیں. اور کنیزان فاطمہ صرف باتوں سے نہیں بنا جاتا، کنیزان فاطمہ بنا جاتا ہے پیشانیوں سے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرتا ہے. کنیزان فاطمہ بنا جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے. اگر آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول پیدا کریں گے تو آپ کے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو حسن تربیت نہ دی، اچھی تربیت نہ دی تو یاد رکھنا یہ آپ کے بچے قرآن پڑھتے نظر نہیں آئیں گے.
یہ مسجد غریب نواز یہ ہمارے تمام آپ ہی لوگوں کی ہے ماشاءاللہ، اور آپ ہی کی کوششوں سے بنی ہے۔ اگر یہ مسجد کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو کس چیز کا آپ فائدہ اٹھائیں گے؟ اب آپ کہو گے حضرت کیسا فائدہ؟ اللہ اکبر، فائدہ یہ کہ نمازوں کی پابندی مسجدوں میں کریں، جماعت سے نمازیں پڑھیں، اور وہاں بھیج کر اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ میں بہت زیادہ جو ہے گہرائی میں نہ جا کر اتنا عرض کروں گا، باطل عقیدے والوں نے ہمارے قلب و ذہن پر اپنے اثرات چھوڑ دیے اور چھوڑنے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھولے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ان کے باطل عقائد کو نہ سمجھتے ہوئے ان کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے اولاد کو بچوں کو ان کی جانب بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ امام کے بھی آپ پر حق ہیں اور آپ کے بھی امام پر حق ہیں۔ امام کے حق آپ پر یہ ہیں کہ آپ امام کی خدمت کریں، آپ ان کا احترام کریں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کے احترام کو بجا لائیں، اور آپ کے حقوق امام پر یہ ہے کہ آپ کو صحیح سے نماز پڑھائیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم دیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ نے فائدہ نہ اٹھایا، قرآن کی تعلیم حاصل نہ کی تو بڑے گھاٹے میں رہیں گے، بڑے خسارے میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین کا خصوصیت کے ساتھ یہ مہینہ ہے، میری مائیں بہنیں خصوصیت کے ساتھ، اور بالعموم مرد حضرات بھی تعزیوں کے سامنے کئی مرتبہ نظر و نیاز۔ اللہ اکبر۔ مٹھائی چڑھاتے ہیں، ان پر چڑھاوے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور فرمائیے نا یہ لوگ تعزیے گھماتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری، یعنی جو اس دور میں رائج ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ گلیوں گلیوں تعزیوں کو گھمانا، نظر و نیاز ماننا اور ان سے دعائیں مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ دعائیں مانگنا ہے تو میرے حسین کے وسیلے سے اپنے اللہ سے مسجدوں میں جا کر مانگو۔ ہاں آپ نے تعزیہ کسی نیک انسان نے ایسا تعزیہ جو سرکار امام حسین کے مزار مقدس یا روضہ انور کے ہو بہو مشابہ ہو، اس کو ایک جگہ پر رکھیں، اس کی زیارت کریں۔ یہاں تک تو علماء کہتے ہیں کر سکتے ہو، لیکن اس سے آگے بڑھو گے حرام کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اتنی تعزیہ دار بنو جتنے کی اجازت ہے، اتنے تعزیہ دار نہ بنو جتنے ناجائز ہیں۔ ہوگا ایسا انشاءاللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بے شمار تقریریں آپ سنیں گے، علماء کے بیانات سنیں گے۔ بس اتنا عرض کروں گا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان کو ادا کرتے رہیے۔ پھر اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر۔ کتنی چیزوں پر؟ کیا کیا ہے بتائے گا کوئی؟ شاید کوئی بتا پائے۔ اسلام کی بنیاد میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، غور کیجئے گا۔ 5 چیزوں پر۔ پہلی ہے کلمہ شریف پڑھنا۔ کیا ہے یہ سبق سمجھ لیجئے، کوئی تقریر نہیں ہے۔ پہلی چیز، پہلی بنیاد کلمہ شریف، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز، اگر یہ کلمہ نہیں ہے نا، آپ کتنے ہی سجدے کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سب بیکار ہے۔ سب کچھ ہے تو کلمہ شریف۔ پہلی بنیاد کلمہ، دوسری بنیاد نمازوں کی پابندی، تیسری بنیاد اگر زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہیں تو اپنے جائز اور حق حلال والے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو حج کی ادائیگی، اور 5ویں چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان پر عمل کر لیجئے۔ مجھے امید ہے اگر ایک مسلمان نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان 5 چیزوں پر عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہیے انشاءاللہ۔ اور تقریر کریں، اگر آپ کہو گے تب بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اتنے کی اجازت ہے۔ وہ کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے نا، میں نہیں بتاؤں گا کہاں لکھا ہوتا، تھوڑا کھائیے، میں کہتا ہوں تھوڑا سنیے، ہے نا، تھوڑا سا لمبی تقریر 2-2.5 گھنٹہ، وہ بے شک دین کی باتیں ہوں گی، اللہ اور رسول کے فرامین ہوں گے، لیکن اتنا بتایا جائے جتنا یاد رکھ سکے۔ 10 چیزیں یاد رکھ لیجئے۔ 5 بنیادی چیزیں ہیں، کلمہ شریف، نمازوں کی پابندی، حج بیت اللہ، رمضان شریف کے روزے اور زکوٰۃ۔ اور 5 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں۔ سلام پہلے خود کیجئے، اگر نہیں کر سکے تو سلام کا جواب، جنازے میں شرکت، کسی مریض کو دیکھنا، اگر چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، اور کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت میں حاضر ہونا۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہی دین کی باتیں بتانے کا ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک
پاک ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور باطل عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نمازوں کی پابندی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔